بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ ایک مبارک مجلس ہے جس میں متعدد بچوں کا قرآن مجید حفظ مکمل ہوا، دستار بھی ان کو دی گئی، اور وہ بچے جنہیں کی تعلیم عربی کی یہاں مکمل ہو رہی ہے ان کو بھی انعامات دیے گئے۔ یہ مدرسہ اس کو تقریباً اب 10 سال ہو رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کم مدت میں اس نے الحمدللہ بڑی ترقی کی۔ میں اس سے پہلے حاضر نہیں ہو سکا، یاد پڑتا ہے کہ کئی سال پہلے شاید ایک مرتبہ میں یہاں آیا تھا اور مسجد میں کچھ نظام قائم تھا، لیکن اس کے بعد عرصے سے ہمیں خود بھی تقاضا تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی۔ آج آ کر بڑی مسرت ہوئی ہے دیکھ کر کہ ہمارے عزیز بھائی سعد عبداللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے کاموں میں برکت دے۔ انہوں نے بڑی محنت کی اور اس محنت کے ثمرات آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کا کلام جس کو اس جلسے سے خاص نسبت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں جتنی موجودات ہیں، جن چیزوں کو اپنی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں، ان میں اس کلام پاک سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہیں، اس کا نور ہے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ کی ذات مبارک پر اس کو اتارا گیا عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور اس سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جن کو اللہ نے اپنا ڈر دیا تھا، تقوی کی زندگی دی تھی، سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور فائدہ پہنچایا۔ اور یہ نسبت قرآنی وہ ہے کہ جس کو بھی حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بارے میں بقا کا فیصلہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے یہ نصیحت کی کتاب اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری کلام کی حفاظت کا اعتراف دنیا نے کیا ہے۔ دنیا کی جتنی کتابیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں جن کے ناموں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، جو اہل کتاب پر اتاری گئیں، یہودی، نصارہ اور دوسرے بعض جو اہل کتاب ہو سکتے ہیں، ان پر کتابیں اتاری گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے 4 کتابوں کا نام لے کر ذکر فرمایا۔ ایک قرآن مجید جو آخری کتاب ہے اور محفوظ ہے، اور تورات اور انجیل اور زبور جو آج موجود ہیں، لیکن کیا وہ حقیقت میں وہ تورات تھی جو اتری، اور وہ زبور اور وہ انجیل تھی جو اتری؟ اس کا کہنا بہت مشکل ہے۔ یقیناً ہمیں حکم ہے کہ ہمیں قرآن پر بھی ایمان لانا ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں اتری ان پر بھی ایمان لانا ہے، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ کتابیں جو اتری تھیں ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن آج جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے بارے میں یہ کہنا کہ کون سا حصہ اس میں منزل من اللہ ہے اور کون سا حصہ لوگوں کی تحریف کا ذریعہ بنا اور بالکل بدل گیا،
یہ فیصلہ آج نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا اعتراف غیروں نے کیا ہے کوئی کتاب اس وقت محفوظ نہیں ہے سوائے کلام اللہ کے، جو قرآن مجید کی شکل میں ہے اور محفوظ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک محفوظ رہے گا، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا کی قومیں ایک ہو جائیں، سارے وسائل اختیار کر لیں، بڑی بڑی طاقتیں ایک ہو جائیں، لیکن قرآن مجید میں ایک حرف میں اگر اس کو بدلنا چاہیں تو تبدیلی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کلام الہی کی حفاظت کا، اس کے الفاظ کی حفاظت کا، اس کے نقطوں کی حفاظت کا، اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ کلام الہی کی حفاظت کا ہر اس شخص کے ساتھ وابستہ ہے جو اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو تشریح قرآن سے وابستہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تشریح کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کی جو وضاحت فرمائی ہے، تشریح فرمائی ہے، اور اس کے ایک ایک حکم کو واضح فرمایا ہے، جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ ان پر جو کچھ اتارا گیا آپ کھول کھول کر بیان کر دیں۔ آج یہ فتنہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے، کوئی کہتا ہے کہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حج کے معنی کانفرنس کے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز کا مطلب فلاں ہے۔ یاد رکھیے کہ جو مطلب خدا پاک نے اپنے نبی پر اتارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اتارا اس کے مطابق حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے سامنے اس کو واضح فرما دیا۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی تشریح کرتا ہے تو گمراہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی تشریح کرتا ہے تو راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ نے کہ کلام پاک میں ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی بات مانو گے تو ہدایت ملے گی، اور اگر اپنی رائے سے قرآن مجید کو سمجھو گے، قرآن حدیث میں آتا ہے من قال فی القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطأ، اگر اپنی رائے سے کوئی قرآن مجید میں کوئی بات کہتا ہے، اگر صحیح بھی کہتا ہے تو اس کا یہ عمل غلط، اس کا یہ عمل غلط ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ حدیث سے رجوع کرتا، سیرت سے رجوع کرتا، حضرات صحابہ کی تشریح سے رجوع کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجمان قرآن بنایا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، ان کی اس خدمت کے نتیجے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو دعا نکلی، اللہ نے ایسے قبول فرمائی کہ قرآن مجید کا ان سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ انہوں نے جو تشریح کی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سن کر اور سمجھ کر، وہ تشریح معتبر ہے، اور اس کے بعد سلف نے جو تشریح و تفسیر کی وہ تشریح معتبر ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں قرآن سے وابستگی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے حفاظت کا، وہ اپنے آپ کو اس حفاظت میں لانا ہے۔ قرآن سے کیسی وابستگی؟ الفاظ کو سمجھنا، معانی کو سمجھنا، اور معانی جس طرح بتائے گئے، ہمارے سلف نے جو معانی بتائے اور سلف نے اپنی طرف سے نہیں بتائے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تشریح کی اور صحابہ نے جو تشریح کی، اور بعد میں ان کے تابعین نے، ان سے علم حاصل کرنے والوں نے اور اسی راہ پر چلنے والوں نے جو تشریح کی، وہی تشریح معتبر ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید سے اگر ہم وابستہ ہوں گے اپنی عملی زندگی میں، اور پھر میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں اپنی علمی زندگی سے ہٹ کر اپنی عملی زندگی میں، اور اپنی زندگی کو ہم قرآن مجید کے مطابق بنائیں گے، اور قرآن مجید میں ہمیں جس جو عقیدہ سکھایا گیا، ہمیں جو عمل بتایا گیا، ہمیں جو اخلاق بتائے گئے، ہمیں جو زندگی کا نظام دیا گیا، ہمیں جو معاشرتی زندگی کی تصویر بتائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو واضح فرمایا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں وراثت کا نظام کیسی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اچھے گھرانوں میں، دیندار گھرانوں میں آج وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ حکم قرآنی ہے۔ اور یاد رکھیے اگر ہم قرآن کے مطابق اس وراثت کو تقسیم نہیں کرتے تو ہم حرام کھاتے ہیں، ہم حرام کھاتے ہیں۔ بہن کا حق نہیں دیتے، ہم حرام کھاتے ہیں۔ بھائی کا حق نہیں دیتے، ہم حرام کھاتے ہیں۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کا حق ہے، ہم حق نہیں دیتے تو ہم حرام کھاتے ہیں۔
قرآن مجید واضح طریقے پر یہ باتیں ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں کس اخلاق کی تلقین کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرو، یہ سب قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کا کیا انداز ہے، کس حد تک ہم ادائیگی کرتے ہیں اور کہاں کہاں غفلت ہے۔ قرآن مجید کا تو حق یہ تھا کہ پختہ ایمان ہوتا، اس کی مکمل عظمت ہوتی۔ ایمان یہ کہ اللہ کا کلام آخری کلام، ایک ایک حرف اللہ کا، اس پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ اللہ نے اس کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ جو دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے تھے، لیکن ایسا ہوا اور ایسا ہوا، اللہ نے گواہی دی کہ جیسے اللہ نے اتارنا چاہا، اللہ نے اس کے مطابق اس کو اتارا، ویسے ہی اترا۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی عظمت، اور عظمت ظاہری بھی ہو اور عظمت باطنی بھی ہو۔ آج ہمارے ہاں ہر درجے میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید دیکھیے مسجدوں میں آپ کو کس حال میں نظر آئیں گے، گھر جمی ہوئی ہے اور ایسے ہی رکھ دیے جاتے ہیں، کوئی اس پر اہتمام نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جو چیز ہمارے دل میں احترام رکھتی ہو، کیا اس کو ایسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمیں قرآن مجید کا احترام ظاہراً بھی رکھنا چاہیے، وہ اونچی جگہ پر رکھا جائے، ادب و احترام کے ساتھ رکھا جائے، اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، اس کی جلد اگر خدا نخواستہ وہ ہو گئی ہے، شکستہ ہو گئی ہے، اس کا بھی اہتمام ہو کہ جلد اس کی باندھی جائے، جلد سازی کی جائے، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی مکمل عظمت ہو۔ اور قرآن مجید سامنے رکھا ہے، ہم پائے پھیلائے بیٹھے ہیں اور یہ سوچیں کہ دل کی عظمت ہے وہ اندر موجود ہے، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ اگر دل کے اندر عظمت ہے تو اس کا اظہار ہوگا ہمارے عمل سے، اور اگر اظہار نہیں ہوتا، جھوٹ ہے یہ کہنا کہ ہمارے دل میں عظمت ہے۔ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق عظمت کا ہونا چاہیے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ باطنی عظمت کیا ہے؟ قرآن جو کہتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت جاؤ۔ اللہ کے حکموں کے آگے جھک جانا، اللہ کے نبی کے حکموں کے آگے جھک جانا، اور کیسے جھک جانا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ایسے جھک جائیں کہ پھر ان کی جبین تسلیم خم ہو جائے، اور پھر اس کے آگے ذرا برابر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں اور کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ حق ہے قرآن مجید کا، اس کی جو عظمت ظاہری باطنی ہے اس کا تقاضا ہے، اور پھر اس کی تلاوت اور پھر اس کو حفظ کرنا اور یاد کرنا، کم از کم اتنا قرآن مجید یاد کرنا جو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، اور پھر یہ کم از کم چند لوگ حافظ ہوں، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایسا ہو جائے امت میں ایک بھی حافظ نہ رہ جائے تو پوری کی پوری امت گناہ گار ہوگی، لیکن قیامت تک ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے حفاظ ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ حق ہے قرآن مجید کا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کا سمجھنا کہ قرآن مجید کاہے کے لیے اتارا گیا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتارا، لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے اتارا، اس کے احکامات عمل کرنے کے لیے اتارے گئے تاکہ اپنی زندگی اس کے سانچے میں ہم ڈالیں۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ اردو میں جو آسان اس کے معانی ہیں اور تراجم ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے اہل حق کے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ سے قرآن کیا کہتا ہے۔ اور ابھی ماشاء اللہ یہ مبارک مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، جس کو بڑی مناسبت ہے قرآن مجید سے، کسی مہینے میں آسمان دنیا پر قرآن مجید اتارا گیا اور پھر آہستہ اترتا رہا۔ اور اس مہینے میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، جس سے قرآن کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری درجات کی بلندی کا انتظام فرماتے ہیں۔ اور پھر اس سے ہٹ کر بھی جو لوگ ہیں جن کو اللہ پڑھنے کی سعادت دے سکتا ہے، پڑھ سکتے ہیں اور ان کے اندر صلاحیت ہے، ان کو چاہیے کہ تلاوت کا خوب اہتمام اس مہینے میں کریں کہ ایک ایک نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا درجہ بڑھا دیتا ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اس مہینے کا بھی اہتمام قرآن مجید سے اس کی جو ایک نسبت ہے، اس نسبت کا بھی اس میں خیال کیا جائے۔ یہ حق ہے قرآن مجید کا۔ اور یہ بھی اگر طے کر لیں کہ اس مبارک مہینے میں ایک ایک پارہ اگر ترجمے کے ساتھ بھی ہو جائے تو ایک مرتبہ نظر پڑ جائے قرآن مجید ہم سے کیا کہتا ہے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حق ہے قرآن مجید کا کہ سمجھنے کے ساتھ عمل کرنا، عمل ہی تو اصل ہے۔ اور قرآن مجید اسی لیے اترا، ہم کیوں سمجھتے ہیں یہ صرف تنہا علم برائے علم نہیں بلکہ علم برائے عمل ہے، اور عمل اس لیے ہے تاکہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، ہم اس پر عمل کریں، یہ بھی حق ہے قرآن مجید کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس کے پیغام کو پھیلانا اور عام کرنا۔ اگر ان حقوق کے ساتھ ہماری صحیح وابستگی ہے اور ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظت قرآن کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ ان تمام لوگوں کی حفاظت کرے گا جو حقوق قرآن کے ادا کرنے والے، قرآن مجید سے سچی نسبت رکھنے والے، صحیح کنیکشن رکھنے والے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت کا وعدہ کرے گا۔ آج آپ دنیا کے حالات کو دیکھیے، ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں، سچی بات یہ ہے کہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں جو احکامات دیتا ہے، جو اخلاق سکھاتا ہے، جو زندگی بتاتا ہے، آج واقعہ یہ ہے کہ ہماری زندگی اس سے ہٹی ہوئی ہے۔ اگر یہاں اس قرآنی مجلس پہ ہم طے کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں گے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے صحیح کنیکشن قائم کریں گے، اور یاد رکھیے کہ مکمل کنیکشن کب ہوگا؟ جب اللہ کے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے ساتھ آپ کی شریعت پر مکمل عمل کرتے ہوئے کہ یہ پوری شریعت حقیقت میں قرآن سے ماخوذ ہے، آپ جو کچھ فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں فرماتے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ پر جو اترتا ہے وہ وحی الہی ہے، آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں فرماتے۔ تو حقیقت میں اصل اول یہ قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد اصل ثانی اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں، آپ کی سیرت و سنت ہے کہ یہ حقیقت میں قرآن کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے۔ اپنے آپ سے جب ہم اپنے آپ کو جب اس سے ہم وابستہ کریں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت کا وعدہ فرماتا ہے، یقیناً ہماری حفاظت ہوگی۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج کے ان حالات میں ہماری حفاظت کا اور ہماری بقا کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ قرآن سے وابستگی ہے، شریعت سے وابستگی ہے، اللہ کے دین سے وابستگی ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنا اور اپنی صلاحیتوں کا اس کے لیے استعمال کرنا۔ آج کے جلسے میں جبکہ حفاظ بھی ہیں، ہمارے عزیز طلباء بھی ہیں، اور بڑے بڑے علماء بھی ہیں، اور ہمارے وہ حضرات بھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ دین سے ایک وابستگی رکھتے ہیں، اسی وابستگی کے نتیجے میں یہاں پر آئے ہیں۔ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم آج اگر قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا عزم کریں اور یہ طے کریں کہ ہم پوری زندگی کو انشاءاللہ قرآن کے سانچے میں ڈھالیں گے، اور جو ہمیں قرآن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو اکڑ کر مت چلو، تواضع اختیار کرو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، دوسرے کو تکلیف مت دو، قرآن مجید ان جو اخلاقی احکامات ہیں ان سے بھرا ہوا ہے۔ ہم یہ طے کریں، اگر ہم یہ طے کریں گے تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں آپ نمونے کی زندگی اختیار کرنے والے ہوں گے، آپ کی زندگی لوگوں کے لیے دعوت بن جائے گی، آپ کا سڑکوں پر چلنا، آپ کا بازاروں میں آنا اور جانا، آپ کا سفر کرنا، چاہے وہ آپ بس پر سفر کریں، جہاز پر کریں، آپ سائیکل سے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ چلت پھرت اور آپ کا لوگوں سے سابقہ، لوگوں سے ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں وہ ہوں گی کہ آپ کو لوگ دیکھیں گے تو اسلام کی تصویر ان کے سامنے جائے گی۔ لیکن ابھی میں آ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، افسوس ہوتا ہے کہ آپ مسلمان علاقوں میں جائیے، مسلمان محلوں میں جائیے کہ آپ کو اسلام کی تصویر نظر آتی ہے، آپ کو گندگی نظر آئے گی، آپ کو جہالت نظر آئے گی، آپ کو آپس کے جھگڑے نظر آئیں گے۔ کیا قرآن مجید ہم کو اسی کی تعلیم دیتا ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم یہاں یہ عزم کر لیں اور طے کر لیں کہ قرآن ہمیں جو حکم دیتا ہے ہم عمل کریں گے، اور قرآن کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظافۃ من الایمان، کہ صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے، ہمارا دل صاف، ہمارا دماغ صاف، ہمارے کپڑے صاف، ہمارا گھر صاف، لیکن میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں ہماری گلی بھی صاف ہو، ہماری سڑک بھی صاف ہو، جہاں مسلمان جس علاقے میں رہتے ہیں کوئی آئے وہاں پر تو دیکھے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، یہاں کا انداز ہی الگ ہے، یہاں گویا کہ خوشبو ہے، آپ کو یہاں گندگی نظر نہیں آئے گی، بدبو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن آج آپ جائیے تو اس کے بالکل برخلاف نظر آتا ہے، ایسے ہی جھگڑے ہیں، مسلمان علاقوں میں جائیے مقدمے بازیاں نظر آئیں گی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں گاؤں میں جائیے مولانا صاحب، حالت یہ ہے کہ وہاں کے جتنے لوگ ہیں کوئی نہ کوئی فرد آپ کو صبح کچہری میں نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی فرد آپ کو صبح کچہری میں اور مسلمانوں کی اکثریت کا گاؤں۔ میرے دوستو، اسلام سکھاتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے آپس کے جھگڑے دین کو مونڈ دیتے ہیں، آپس کے جھگڑے دین کو مونڈ دیتے ہیں۔ آج ہم اپنی عزت کے لیے اور معمولی دنیا کے مفادات کے لیے بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، کس طرح ہماری ناک رگڑی جا رہی ہے،
کس طرح ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، ہمیں بالکل اس کا خیال نہیں ہوتا، اور جھوٹی عزت کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے یہاں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے یہاں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں طے کریں، ہم انشاءاللہ قرآن سے صحیح نسبت اختیار کریں گے، اللہ سے تعلق پیدا کریں گے، اللہ سے ایسی محبت پیدا کریں گے کہ دنیا کے معمولی فوائد کے لیے اور دنیا کے تھوڑی سی عزت کے لیے ہم قربان کریں گے ہر چیز کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے لیے۔ یہ قرآن مجید کا پیغام، ہم جب اس شریعت کے لیے، اس دین کے لیے، قرآن کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے ساتھ میدان میں لائیں گے اور ایک نمونے کی زندگی اختیار کریں گے، تو یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے وہ قرآن کی بھی حفاظت فرمائے گا اور قرآن سے نسبت رکھنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ان بچوں نے قرآن مجید یاد کیا، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن مجید کا فہم بھی پیدا کریں، یہ قرآن مجید سے سچا تعلق بھی پیدا کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف عطا فرما دیا، اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ جتنا بڑا شرف ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ذمہ داری ہمارے علماء پر ہے، یہ ذمہ داری ہمارے خواص پر ہے، یہ ذمہ داری ہماری مساجد کے ائمہ پر ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھا دی ہم فارغ ہو گئے۔ میں صاف کہتا ہوں یہ ہمارے علماء اور ائمہ مساجد، ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنے محلوں کو دیکھیں، وہاں کے حالات کو دیکھیں، وہاں کے بچوں کو دیکھیں، وہاں کی بچیوں کو دیکھیں، کیسی ان کے اندر کرداری پیدا ہو رہی ہے، الحاد و ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کون دیکھے گا؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر بھی اس کے لیے کھڑے نہ ہوئے ہمارے علماء، اس کے لیے میدان عمل میں نہ آئے، یاد رکھیے ہم یہاں اپنے آپ کو اگر بچانا چاہیں گے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ ہمیں قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے اور کرانا ہے۔ ہمارے بچے اور بچیاں جو غلط رخ کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں ان کو صحیح تعلیم دینی ہے، ہمیں ان کی فکر کرنی ہے۔ اگر وہ کالجوں میں اور اسکولوں میں جانے والے ہیں، ان کے لیے ہمیں مکتب کا نظام، مسجد قائم کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے تنہا یہ بھی کافی نہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں آپ جگہ جگہ اسلامک اسکول قائم کیجئے، ایسے اسکول قائم کیجئے کہ آپ کے 100% بچے اور بچیاں اسلامک اسکولوں میں جائیں، ہرگز ان اسکولوں میں نہ جائیں جہاں ان کا عقیدہ بگاڑا جائے، جہاں وندے ماترم پڑھایا جائے، جہاں اس کے نتیجے ان سے شرک کرایا جائے، ان کو مورتیوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے یا عقیدہ تثلیث ان کے دماغوں میں بٹھایا جائے۔ میرے دوستو اگر ہم نے اس کی فکریں نہ کی تو آنے والی نسلیں ہماری خطرے میں۔ ہمارے علماء پر یہ ذمہ داری، ائمہ مساجد پر یہ ذمہ داری، وہ لوگوں میں بیداری پیدا کریں، اہل ثروت میں بیداری پیدا کریں، پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو بیدار کریں۔ اور ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے برما میں یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ میدان میں نہ آئے اور آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت تک کی، اپنے بچوں کی فکر نہ کی اور برادران وطن تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، تو یاد رکھیے آپ کی دکانوں میں تالے پڑ جائیں گے۔ حضرت مولانا کہہ کر آئے، 2 سال نہیں گزرے، حالت یہ ہوئی کہ جھاڑو پھر گئی۔ وہاں کے لوگ آتے تھے اور روتے تھے کہ مولانا آپ نے ایک بات کہی، ہمارے سمجھ میں اس وقت نہیں آئی، لیکن اب تو حال یہ ہے کہ ہمارا وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ میرے دوستو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اسلامک اسکول بھی قائم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بنیادی ذمہ داری ہے جس کا تذکرہ ہمارے عزیز مولوی جنید نے کیا۔ یہ پیام انسانیت کا کام کیا ہے؟ غلط فہمیوں کو دور کرنا، دماغوں کو صاف کرنا۔ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اگر ہم نے غلط فہمیاں دور نہ کی اور وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے رہے تو یاد رکھیے ہمارا وجود مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا ہم خیر خواہ ہیں۔ یہ آج 26 جنوری کا دن ہے، یہ یوم جمہوریہ کہلاتا ہے، یہ جمہوری ملک ہے اور یہ ہمیں حق دیا گیا، قانون نے ہمیں حق دیا، اور یہاں جو قانون بنایا گیا اس میں کمزوروں کو حق دیا گیا، مختلف مذاہب کے لوگوں کو حق دیا گیا، اور بہتر قانون ہے جس کو فالو کرتے ہیں اس ملک میں۔ آج یہ یوم جمہوریہ یہ بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ بیداری پیدا کریں کہ ہمیں مل جل کر رہنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے، ہمدردی کے ساتھ رہنا ہے، غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، انسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر نہیں، انسانی بنیادوں پر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اگر یہ چند کام ہم نے کر لیے، میں آپ سے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ قرآن کی نسبت ہوگی، اور اس نسبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالی اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمارے علماء کو کھڑا ہونا پڑے گا، ائمہ کرام کو کھڑا ہونا پڑے گا، ان کی ذمہ ہے کہ یہ چند کام کریں، مسجدوں کو ذریعہ بنائیں لوگوں تک بات پہنچانے کا، وہاں درس قرآن کا نظم ہو، وہاں خطابات جمعے کا نظم ہو، اور اس کو لازم سمجھا جائے، اس کے ذریعے سے نوجوانوں کو جوڑیے، لوگوں تک صحیح دین کی بات پہنچائیے، ان کے عقائد درست کیجیے، اصلاح معاشرے کا کام اس کے ذریعے سے انشاءاللہ انجام پائے۔ اور پھر خواتین کے لیے جو اسکولوں کالجوں میں جا رہی ہیں یا بعض ہیں جاب پر جا رہی ہیں، ان کے لیے ہفتے واری نظام قائم کیجیے،
1 ڈیڑھ گھنٹے کا 2 4 محلوں کو جوڑ کر وہاں ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کی ذہن سازی کی جائے، ضروری ان کو دین کی تعلیم دی جائے۔ یہ کام انشاءاللہ اگر آپ نے کر لیے، آپ دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ چھوٹے چھوٹے بیت المال بھی قائم کیجئے، جہاں بیچارے جو غریب لوگ ہیں، کہیں شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کہیں دوا کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، ان کی فکر کرنا بھی ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بیان کیا جاتا ہے، کان صلی اللہ علیہ وسلم یتفقد اصحابہ، آپ اپنے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے، کون کس حال میں ہے، اور پھر آپ اس کی فکر کرتے تھے۔ ہمارے علماء اور ائمہ مساجد جو حقیقت میں نائبین رسول ہیں، ان کی یہ ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے سمجھا اور قدم آگے بڑھایا، اللہ تبارک و تعالی ہماری راستے کھولے گا۔ یہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ قرآن کی نسبت پر آئے، جہاں قرآن مجید مکمل کیا گیا، اور ظاہر ہے مجلس بڑی مبارک ہے جہاں قرآن مجید پورا ہوا، اور ایک ہمارے عزیز نے پورا ماشاءاللہ ایک وقت میں قرآن مجید ایک بیٹھک میں سنایا۔ کتنی بڑی وہ بابرکت مجلس ہوگی جہاں یہ الحمدللہ قرآن مجید سنایا گیا، اور یہاں اس کا بھی اختتام ہوا۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی اس نورانیت میں، اس برکت میں کسی نہ کسی حصے میں شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کو اللہ نے توفیق دی۔ اور یاد رکھیے، جب تک ہم یہ ہر لائن سے محنت نہیں کریں گے اور بنیادی طور پر خود اپنی ذات پر بھی محنت نہیں کریں گے، اور جب تک ہمارا دل نہیں بنے گا، ایسا دل جو اللہ کو پسند ہے، ایسا دل جو ٹوٹتا ہے، ایسا دل جس کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مثال کے طور پر کہ یہ دل تو ایک زمین کی طرح ہے، آپ اس پر ہل چلاؤ گے، اس کو آپ نرم کرو گے، اس کے بعد آپ کھیتی کرو گے، ایسی برگوبار یہ زمین لائے گی کہ دنیا میں ایک بہار آ جائے گی۔ اور ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی، اور یہ ملک تو زرخیز ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کا فاتح بنایا، ان کے اخلاق اور ان کے ایمان کو دیکھ کر ایک انقلاب برپا ہوا۔ آج پھر ضرورت اسی بات کی ہے ہمارے علماء اس کے لیے تیار ہوں، اور اللہ ان کو قبول کرے کہ اپنے اپنے علاقوں میں ایمان و اخلاق کی جوت جگائیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کا کام لے، حفاظت کا کام لے، اشاعت دین کا کام لے۔ اور حقیقت میں یہ مدارس اس کے مراکز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی وہی صحیح روح پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ کام لے۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور خاص طور سے ہمارے مولانا سعد عبداللہ جنہوں نے بڑی محنت کی، اور ان کی محبت میں یہاں حاضر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ جوڑے، اور ہمیشہ اسی پر باقی رکھے۔ یقیناً جو اللہ کے لیے کام ہوتے ہیں وہی باقی رہتے ہیں۔ ما کان للہ فہو بقی، اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، باقی کسی چیز کی کا بھروسہ نہیں۔ حضرت ماں کا ایک جملہ سنا کے میں رخصت ہوتا ہوں، فرماتا ہے ہمارے حضرت علی میاں صاحب فرماتے تھے کہ مخلص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے پال لگ جاتا ہے، اور غیر مخلص کا سفینہ پال لگتے لگتے غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اور اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ رکھے، اور ہمیں ایمان پر خاتمہ، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور اس اجلاس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔